والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشمس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مقدس کا یہ واحد مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ 11 قسمیں۔ ایک قسم اللہ اٹھائے نا، ایک قسم، اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ پوری کائنات کے بڑے اور چھوٹے سب کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے میرے اللہ کی بات کی اہمیت پھر بھی سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، صالحین ہوں، سب کی باتیں ایک طرف، میرے اللہ کی بغیر قسم کے بعد یا پھر ایک قسم کے ساتھ جو اللہ نے بات کی ہے وہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن یہاں سورہ شمس میں اللہ نے یکے بعد دیگرے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد صرف 2 باتیں کی ہیں، صرف 2 باتیں جو میں نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں نا، ان میں اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور سورج کی روشنی کی۔ 2 قسمیں ہو گئیں، سورج کی اور سورج کی روشنی کی۔ والقمر، اور چاند کی، اذا تلاها، جب وہ سورج کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ سورج غروب ہوا اور فوری چاند نکل آیا، مل کے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں 2 قسمیں، اگلی آیت میں پھر 1 قسم، اس کے اگلی آیت میں پھر 1 قسم، پھر چوتھی آیت میں 1 قسم، اور آگے اللہ فرماتے ہیں والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ 4 اور یہ 2، جس نے اس کو بنایا ہے اس کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو سیدھا کیا ہے، جس نے اس کو سیدھا کیا ہے۔ فألہمها، آگے جو اللہ نے 2 باتیں کی ہیں وہ کیا ہے؟ فألہمها فجورها وتقواها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جان کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان پیدا کی ہے۔ ہر جان کے اندر نیکی اور برائی کی پہچان پیدا کی ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیے نیکی کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں نیکی یہ ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اصول یہ تھا کہ جب کسی چیز کو سمجھنا ہوتا نا تو اس کے برعکس سوال کیا کرتے تھے۔ نیکی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے تو سوال یہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے برائی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں برائی یہ ہے ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو آپ کے سینے میں کھٹکے، جو آپ کے سینے میں کھٹکے، جس پر اندیشہ ہو، جس پر آپ کو اندیشہ اور غم ہو، پتہ نہیں یہ نیکی ہے یا برائی ہے،
اس کے کرنے پر ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ فرمایا ہر وہ عمل برائی ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند کرے کہ میرا یہ عمل کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ تو ہر اس بات کو جس بات پر آپ کو اندیشہ ہو یا لوگوں کو خبر لگنے سے آپ گھبرائیں، ہر وہ بات نیکی نہیں ہو سکتی، ہر وہ بات کیا ہے؟ برائی ہے۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کوئی بندہ اس بات کا عذر پیش کر ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے 11 یکے بعد دیگرے قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ہم نے ہر جان کو نیکی کی اور برائی کی پہچان نصیب کی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن پڑھنا کیا ہے؟ ثواب ہے، اور میوزک سننا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، اس بات کا عیسائی کو بھی پتہ ہے، اس بات کا یہودی کو بھی پتہ ہے، اس بات کا بے دین کو، ہندو کو، سکھ کو، سب کو پتہ ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والی روح، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی فطرت اسلام پہ پیدا ہو، مالک ارض و سما نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کی جان میں دونوں چیزوں کی پہچان رکھی ہے، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی۔ کیا وجہ ہے؟ جب بندہ کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ایک دین کا عالم ہو، فاضل ہو، حافظ ہو، جو بھی ہو، ایک سائڈ میں رکھ دے۔ ایک عام بندہ جو دنیا میں دن رات مگن ہے، جب وہ برائی کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، لوگوں کے مال میں کمی کرتا ہے، اس کا دل جو بات کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا ضمیر جو بات کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ جو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کے برعکس وہ پھر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، برائی کر رہا ہوتا ہے، کم توڑ رہا ہوتا ہے، کم ناپ رہا ہوتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے، گالی دے رہا ہوتا ہے، گلوچ کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے جو اس کے دل میں فطرتی طور پر اس کی جان میں اللہ نے برائی کا اور گناہ کا اور نیکی کا جو اللہ نے امتیاز پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ یہ بہت بڑی روشنی ہے، یہ بہت بڑی روشنی ہے۔ ایک بندہ بالکل جاہل ترین ہے، لیکن پھر اس کو پھر بھی پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اللہ مالک الملک نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے۔ ایک بات اگلی، جب انسان حد سے زیادہ برائیوں پر چلتا ہے، گناہ دن رات یک کر کے، پھر اس کی جو اللہ نے اس کے اندر یہ قوت رکھی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کی آخری شمع ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے جان میں، دل میں، اس کے ضمیر میں نیکی اور برائی کا امتیاز بھی نہیں رہتا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، بلکہ میں نے تو خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، یہ جو ماحول کو خراب کرنے والے ایکٹر، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ وہ سارا کچھ بنانے والے، جب یہ 20 25 30 سال کی سروس کے بعد کسی چینل پہ، کسی میڈیا چینل پہ، کہیں بھی کسی پلیٹ فارم میں بیٹھتے ہیں نا، تو ان کے شو وغیرہ، انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں، تو بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے شو بز میں یا فلم کی انڈسٹری میں یا ادھر ادھر ہم نے 25 سال کام کیا ہے، ہم نے 20 سال کیا ہے 25-20 سال قرآن و حدیث کا درس دیا ہے؟ نہیں، لوگوں کو ناچ گانا سکھایا ہے۔ 25-20 سال کیا کیا ہے؟ لوگوں کو بغیرتی کا درس پروموٹ کیا ہے، بغیرتی بتلائی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے کیا کیا ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، یا کوئی کہتا ہے میں نے 700 فلم بنائی ہے یا 800 فلم بنائی ہے، میں نے اتنے ڈراموں میں کام کیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ برائی ہے، یہ لوگوں کے سامنے نیکی بنا کے کیوں پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ فخر کے ساتھ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا ہے؟
ایسے بندے کے ضمیر میں جو آخری ایمان کی شمع ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو برائی لگتی نہیں لگتی، گناہ لگتا نہیں لگتا، وہ برائی پہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی آخری نشانی یہ ہوتی ہے، اور ایک ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ کسی بات کو اپنے دل میں برا جانے۔ پہلا کام ہے ہاتھ سے روکے، دوسرا کام ہے زبان سے، اور تیسرا حصہ ہے کہ بندہ دل میں برا محسوس کرے۔ جب وہ دل میں برا محسوس کرنے کی بجائے زبان پہ اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو پھر سمجھو کہ اس کے دل سے یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ اگلی بات ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ بندہ پاک ہو، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برائی سے پاک رکھا، اپنے نفس کو برائی سے پاک رکھا۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے، کوئی آدم کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر پتلا، ہر جسم خطا کا پتلا ہے، ہر جسم خطا کا پتلا ہے، کیونکہ صحیح ترین حدیث ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ ہر آدم کا بیٹا کیا ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن یہاں کیا بات ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کام، اللہ نے یہ نہیں کہا قد افلح وہ کامیاب ہو گیا جس نے غلطی کی نہیں، جس نے غلطی کی نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس پاک کب ہوتا ہے، جب پہلے گندا ہو، جب پہلے گندا ہو۔ اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ برائی ہو جانا، غلطی ہو جانا انسان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ جب غلطی ہو جائے اس کے بعد توبہ کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کر لے، عرش والا رب اپنے بندے کو کامیاب فرما دیتا ہے، کامیاب فرما دیتا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تحقیق وہ بندہ خواب ہو گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا، وہ بندہ انتہائی ریلیز ہو گیا، انتہائی بے دین ہو گیا اور دین سے دور ہو گیا۔ جس بندے نے اتنی برائیاں کی اور کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو پاک نہ کیا، وہ جان، وہ نفس خوار ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمہ قسم کی برائیوں سے بچا کے رکھے، اور اگر بشریت بتقاضا غلطی ہو بھی جائے اللہ فوری توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔